مرزا کے چہلم میں بہت سے مہمان گھر پر آئے تھے۔ پاس پڑوس کی عورتوں اور بچوں کے علاوہ دور دراز اور قصبے کے لوگ بھی کافی تھے اور ان سب کی آمد و رفت صبح سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ بی داروغن کو کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں اور دو ایک آبدیدہ عورتیں انہیں سمجھا رہی تھیں۔ تسلیوں سے بی داروغن کے آنسو تھمنے کے بجائے اور تیز ہو گئے تھے۔ زور زور سے سسکیاں لینے کے ساتھ وہ پھپک پڑتیں اور تھوڑی سی دیر میں اپنی آہوزاری کا راگ لمبا کر کے دہائی دیتیں، یہ تو نے کیا کر دیا خدایا، مجھ کم نصیب کو موت کیوں نہیں دے دی؟ اور ایک الٹی لمبی سانس لیتیں، میرے پگڑی باندھنے والے مرزا، میرے سورما لگنے والے مرزا، میرے راجہ جیسے جسم والے مرزا، ہائے اللہ تم کہاں چلے گئے؟ میں تمہارے لیے ماں باپ ذات پات سب چھوڑ کر آئی اور تم آدھے راستے میں مجھے دھوکہ دے گئے۔ روشن دیکھ تو یتیم ہو گیا بیٹا، اب کس کو باپ کہے گا؟ ہائے مجھے اب روز کون پھول لا کر دے گا؟ مجھے بٹی کہہ کر کون پکارے گا؟ میں صبح کس کے لیے مسواک پانی رکھوں؟ کیا کروں اللہ کیا کروں؟ بطول کی دادی جو قریب بیٹھی گھنٹے بھر سے چلتا ہوا راگ ولاپ کروٹ بدل بدل کر سن رہی تھیں اور سچ مچ اوب چکی تھیں، دکھاوے کی محبت سے جھڑک کر بولیں، کیا کرے گی؟ خدا کے آگے کس کا زور چلے ہے؟ اب رونے دھونے سے کیا مرزا واپس آ جائیں گے؟ الٹے اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی اور تم گناہ گار ہوگی۔ اب تو اپنے بچے کو دیکھ، گھر کو دیکھ۔ بلاسپور والی ان سب سے الگ تھلگ سر کا پلو ماتھے تک کھینچے ہوئے چپ چاپ کام میں لگی ہوئی تھی۔ باورچی خانے سے سامان کی کوٹری میں آ رہی ہیں، کوٹری سے آنگن میں آ رہی ہیں، آنگن میں چہلم کے پلاؤ کے لیے 1.5 من عمدہ چاول دھل رہے ہیں اور ایک طرف 3 ذبح کیے ہوئے بکروں کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ لوگ ذرا ذرا سی بات کے لیے اسی کو پکڑتے ہیں، اے دلہن ہلدی کہاں رکھی ہے؟ بلاسپور والی خالہ پیاز کتنی کاٹ دیں؟ لو ادرک لہسن الگ پیس کر رکھ دیا ہے۔ چھوٹی بہو پلاؤ بگار دیں، شام تو ہو ہی رہی ہے۔ اور بلاسپور والی کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں کرتے کرتے سچ مچ شام ہو گئی۔ اسے نہ تو کسی نے روتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی کوئی سمجھانے گیا، جیسے اسے چہلم کا سارا کام اکیلے ہی کرنا ہو۔ ایک پل کے لیے ٹک کر کے بیٹھ نہیں سکی۔ کئی بار کام کے دوران یا چلتے چلتے کسی نے ہمدردی کے آنسو بہنے اور سر جوڑنے کی کوشش کی، لیکن ایسے ہر موقع پر وہ سر کا پلو کھینچ کر الگ ہو گئی۔ رات میں عورتوں بچوں اور مردوں کا جیسے سیلاب امڑ آیا اور کھانے کھلانے کی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ ایک صف بیٹھی ہے، دوسری اٹھ رہی ہے، ایک کا فرش صاف کیا جا رہا ہے، دوسری کے برتن دھل رہے ہیں۔ سارے گھر میں کسی کو دم مارنے کی فرصت نہیں۔ اس ہنگامے میں بھی داروغن اپنی جگہ سے نہیں ہلی، 2-4 عورتوں سے گھری دھیرے دھیرے مسلسل سبکیاں لیتی رہیں۔ ایک بار پلاؤ کی سینی لے کر اسے باہر بھیجنے کے لیے جب بلاسپور والی پاس سے گزری تو بی کے پاس گھیرا لگائے ہمدردوں میں سے کسی نے سناتے ہوئے کہا، ارے جس کی جان گئی اس کی گئی، ہمیں تمہیں کیا، ہم لوگ تو پلاؤ ہی کے چکر میں پڑے ہیں۔ لگ بھگ جب سارے مہمان جا چکے اور گھر ہی کے لوگ رہ گئے تو بلاسپور والی بی داروغن کا کھانا لے کر پہنچی اور ان کے پاس بیٹھ کر دھیرے سے بولی، بی آپا تھوڑا کھانا کھا لو۔ بی نے رکابی کی طرف نہیں دیکھا بلکہ آواز سنتے ہی یکایک پھپک پڑی اور رات گئے ایک بار پھر وہی رونا دھونا شروع ہوا۔ ہائے میں کم نصیب اسی دن کے لیے رہ گئی تھی کہ تمہارے چہلم کا کھانا کھاؤں، اللہ تو نے آج یہ کیسا دن دکھایا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح رات گئی اور دوسرا دن آیا۔ ناشتے کے بعد بلاسپور والی دیر تک مرزا کے کمرے میں بیٹھی اپنا سامان اور صندوق ٹھیک کر رہی تھی کہ بی داروغن آہستہ سے کھانستی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے 2 صندوق کھلے پڑے تھے اور ان میں باری باری سے سامان رکھا جا رہا تھا۔ براہ راست ان صندوقوں کے قریب پہنچ کر بی داروغن نے صندوقوں کو تفتیشی نگاہ سے دیکھا، پھر بولی، تم کل واقعی اپنے میکے واپس جا رہی ہو؟ ہاں۔ تمہارا ابھی جانا کون سا ضروری ہے؟ ابھی تو مرزا کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی۔ بلاسپور والی بولی نہیں، چپ چاپ اپنا سامان رکھتی رہی۔ مرزا کو آنگن کے جس کونے میں غسل دیا گیا تھا اس کی لحد پر 40 دن تک چراغ جلتا رہا۔ روز سرے شام اس کی دیا باتی وہی کرتی تھی، کھیل میں مصروف روشن کو پکار کر اس کا ہاتھ منہ دھلواتی، اس کے ہاتھوں لحد پر چراغ رکھوا کر سرہانے اگربتی کھونس دیا کرتی، لیکن اب 40ویں کے بعد وہ کام بھی نہیں رہا۔ بیچ میں ایک بار بلاسپور والی نے اپنے میکے جانے کی بات کہی تھی۔ بی داروغن کو اس پر تعجب ضرور ہوا تھا، لیکن لگا کہ شاید اپنے جانے کی بات کہہ کر وہ اپنی خوشامد کروانا چاہتی ہے، اس لیے اس پر زیادہ توجہ نہ دے کر انہوں نے کہا تھا، ٹھیک ہے چہلم ہو جانے دے، جانا ہی ہے تو اس کے بعد چلی جانا۔
ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ چہلم کے بعد سچ مچ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ان کا ایک دل اب بھی کہہ رہا تھا کہ بھلے وہ بظاہر ڈراتی پھرے، جائے گی نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اندیشہ بھی تھا۔ انہوں نے ذرا سی سراسیمہ آواز میں پوچھا، کیا کل ہی جانا طے ہے؟ ہاں، بلاسپور والی نے اپنا ٹرنک بند کرتے ہوئے کہا۔ جانا تو ہے ہی، سوچتی ہوں کل ہی چلی جاؤں تو کون سا نقصان ہے، اب تو 40واں بھی ہو گیا۔ کس کے ساتھ جاؤ گی یہ بھی سوچا ہے؟ ساتھ کی کیا ضرورت ہے، میں اکیلی ہی جا سکتی ہوں۔ بی داروغن ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئیں، پھر ذرا الہنے کے لہجے میں بولیں، ایسی جوان جہان ہو کر اتنی دور اکیلی جاؤ گی؟ ہاں ٹھیک ہے، بس میں بیٹھتے ہی برقع اتار پھینکنا اور بے شرموں کی طرح چلی جانا۔ بھئی تم جانو اور تمہارا کام، کل کے دن مجھے نہیں بدنام کروا دینا کہ مرزا کے مرے دوسرا دن بھی نہیں ہوا اور میں نے تمہیں بے پردہ کر دیا۔ بلاسپور والی نے آگے بحث نہیں کی، بی کے ساتھ ساتھ باہر نکل آئی اور دھیمی آواز میں بولی، میرے زیور کہاں رکھے ہیں؟ بی داروغن پلٹ کر تھوڑی دیر اس کا منہ تاکتی رہیں، پھر طنز سے مسکرا کر بولیں، ران بیوہ ہو کر زیور پہنے گی؟ پہن کر جاؤں گی یہ کس نے کہا؟ تو انہیں دیکھتے ہوئے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کچھ تلخ انداز میں ہنسی۔ کیا یہاں لوٹ کر آنے کا ارادہ نہیں ہے؟ آؤں گی کیوں نہیں؟ کس کے ماں باپ اس زمانے میں جوان بیٹی کا زندگی بھر بوجھ اٹھاتے ہیں؟ آخر میں زیور نہیں نکلے اور بی داروغن نے سمجھا دیا کہ جب پہنے نہیں جا سکتے تو ساتھ لے جانے کی کیا تک ہے۔ ایک تو اکیلی جان، اس پر زیور سنبھالنے کی فکر اور تشویش۔ آج کل کتنی چوریاں ہونے لگی ہیں۔ دوسرے دن کی بس سے بلاسپور والی اکیلی چلی گئی اور کچھ کہا سنی ہو تو معاف کرنا کے ساتھ بی داروغن نے اسے رخصت کیا۔ آخر ان کا اندازہ غلط نہیں نکلا۔ اس دن کی گئی ہوئی بلاسپور والی پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ کچھ دن ادھر ادھر کافی بدنامی ہوئی کہ بی داروغن نے اپنی سوت کو اتنا پریشان کیا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس سے دن رات جانوروں کی طرح کام لیتی تھی، 24 گھنٹے پھٹکارتی رہتی تھی اور اسے ٹھیک سے کھانے پینے کو بھی نہ دیا جا رہا تھا۔ بدنامی کی کئی باتوں میں سے ایک یہ بھی تھی، لہٰذا بی داروغن نے گزشتہ باتوں کی طرح سے اس پر سنجیدگی سے کوئی دھیان نہیں دیا اور پھیلی ہوئی بات ہنسی میں اڑ کر رہ گئی۔ رات کے تقریباً 8 بجے ہوں گے۔ بی داروغن کھانے پینے سے فارغ ہو کر سونے کی تیاری میں لگی تھیں۔ اتنا بڑا گھر اور گھر میں ایک فرد کے علاوہ کوئی نہ ہو تو کس قدر بیابان اور ڈراؤنا سا لگتا ہے۔ یہ محلے کے لوگ بھی عجیب ہیں۔ شام ہوئی، اندھیرے نے اپنے پنکھ پھیلائے کہ لوگ باغ دروازے بند کر کے گھروں کے اندر سو گھس جاتے ہیں۔ آپ بھلے جگ بھلا، نہ کسی سے ملنا جلنا، نہ فرصت میں کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا، نہ کسی کے دکھ میں اور نہ کسی کے سکھ میں۔ لیٹی ہوئی روشن کو کسی بات سے بہلا رہی تھی کہ باہر کسی نے آواز دی۔ کچھ دیر وہ خاموش لیٹی ہوئی آواز پہچاننے کی کوشش کرتی رہی۔ کچھ بھی ہو، برا وقت آ گیا ہے اور کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آدھے ڈر اور آدھی ہمت کے سہارے وہ اٹھیں، لالٹین کی لو کو تیز کیا اور اسے ہاتھ میں لے کر دروازے کے پاس آہستہ سے کھڑی ہو گئیں۔ ایک دو لمحے آہٹ لیتی رہیں، پھر ہمت کر کے پوچھا، کون ہے؟ نووارد نے اپنا نام نہیں بتایا، سنجیدہ آواز میں صرف اتنا ہی سنائی دیا، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ کوئی 1-2 منٹ تک سوچتے رہنے کے بعد دروازہ کھلا، لیکن بغور دیکھنے سے بھی پہچان نہیں سکی۔ کچھ دیر متذبذب سی کھڑی رہیں، پھر کچھ سوچ کر اندر بلایا، بھابھی مجھے پہچانا نہیں؟ میں رجو ہوں، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ بی داروغن ہنسنے لگی، اب پہچان گئی ہوں، پہلے میں آواز سے سمجھ نہیں سکی تھی۔ ایک چہرہ ابھرتا ہے، تھکا ہارا، مرزا کا چہرہ جس پر مسکراہٹ کی لکیریں کھنچائی ہیں۔ اس کے پاس ایک غیر واضح ناک نقشے والا نسبتاً کم عمر شخص بیٹھا ہے اور مرزا بتا رہے ہیں کہ وہ رجو میاں ہیں، گیا سے آئے ہیں اور اچانک ملاقات ہو گئی، اس لیے پکڑ لایا ہوں کہ تم بھی ان سے مل لو۔ بٹی، ان سے ہمارا کچھ دور کا رشتہ بھی نکلتا ہے۔ جب سے آئے ہیں حضرت کو بخوبی معلوم ہے کہ میں یہاں ہوں، لیکن کبھی ملاقات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ کیا سو گئی تھی؟ رجو میاں کے سوال سے ذرا چونک کر بھی داروغن نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور بولی، نہیں تو یوں ہی لیٹی ہوئی روشن کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب کیا کیا جائے، یہاں تو شام ہوتے ہی محلے میں سناٹا چھا جاتا ہے، کس کے یہاں بلا وجہ جا کر بیٹھیں۔ موت کے بعد مرزا کی تعزیت کرنے بہت سے چھوٹے بڑے لوگ آئے تھے اور ان سب کو بھی داروغن نے بہت سلیقے سے نمٹایا تھا۔ جو گھر پر کبھی نہیں آئے تھے ان کے لحاظ کی وجہ سے وہ آڑ میں کھڑی ہو کر باتیں کرتی اور جن کی آمد و رفت پہلے سے تھی ان کے سامنے آ کر وہ روتی گاتی۔ رجو میاں بھی انہی لوگوں میں سے تھے جن کے سامنے آتے ہی بی داروغن کا روتے روتے برا حال ہو گیا، ایسا کہ ادھر ان کو بھی اپنی دھوتی کا کنارہ آنکھوں تک لے جانا پڑتا تھا۔ چہلم میں نہیں آئے، کیا اطلاع نہیں ملی تھی؟
पहुंची होगी, रज्जू मियाँ ने कहा, लेकिन मैं तो यहाँ था ही नहीं। पिछली रात ही बाहर से वापस आया हूँ। फिर कई लम्हों की खामोशी। मैंने पहले समझा कि कोई किराए के लिए आया है। कैसा किराया? मैं इस मकान के निस्फ हिस्से को किराए पर उठा देना चाहती हूँ। बात यह है कि इतने बड़े मकान में अब अकेले नहीं रहा जाता। इतना सुनसान लगता है कि जी घबराता है। सोचती हूँ कि कोई किराएदार आ जाए तो कुछ सहारा भी हो जाएगा। इस पर रज्जू मियाँ ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर एक तरफ देखते हुए कुछ सोचते रहे, फिर बोले, और घर का खर्च कैसे चलता है? मिर्जा ने जितना कमाया था वो बीमारी में लग गया। जो जमा पूंजी थी वो 40वें में समा गई। अभी तक तो घर से निकलना ही ना था, लिहाजा किसी तरह चल गया। अब आगे अल्लाह जाने क्या होता है। कुछ तो सोचा ही होगा, रज्जू मियाँ ने कहा। हाथ पांव हिलाए बगैर तो काम चलेगा नहीं। अकेली औरत क्या करूंगी? मिर्जा थे तो उनके सहारे सब कर लेती थी। चूड़ियों के इस धंधे को बखूबी समझती हूँ। बाहर के शहरों में जाकर माल लाने का काम अलबत्ता मुझसे नहीं होगा। रज्जू मियाँ बराह रास्त बी दारोगन की जानिब घूरते रहे और जरा अपनाइयत के अंदाज में बोले, भाभी, मिर्जा नहीं रहे तो क्या हुआ? तुम बार बार अकेली हो, ऐसा क्यों सोचती हो? मैं क्या तुम्हारा कोई भी नहीं हूँ? बी की आंखें नम हो गईं। पल्लू से अपनी आंखें पोंछती हुई बोली, कोई ना होते तो तुम आते क्यों? मैं बिल्कुल सच कहती हूँ कि तुम लोगों का सहारा ना होता तो मैं यहाँ से चली गई होती, उसी तरह जैसे बिलासपुर वाली चली गई है। हाँ, मैंने भी सुना है कि बिलासपुर वाली भाभी अपने मैके लौट गई हैं। भला यहाँ क्या तकलीफ थी? बी दारोगन हंसी। तकलीफ आराम क्या, जवान औरत है, कब तक बैठी मिर्जा के नाम की तस्बीह पढ़ती रहेगी। अचानक अंदर के कमरे से रोशन निकल आया। अपनी माँ के पास किसी अजनबी को देखकर वो एक लम्हे के लिए ठिठका, फिर जरा पसोपेश करता हुआ माँ की गोद में चला आया। बी दारोगन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा देखो चचा आए हैं, सलाम करो। रज्जू मियाँ ने आगे झुककर दोनों हाथ फैला दिए और प्यार से बुलाया। बहुत देर तक उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन रोशन नहीं आया। घंटे भर बाद चलते वक्त उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन रोशन सरका तक नहीं। जाते जाते उन्होंने याद दिलाया कि 1-2 दिन में वो रायपुर जा रहे हैं और बी चाहें तो सामान की फहरिस्त दे दें, वो माल लेते आएंगे। रज्जू मियाँ के चले जाने के बाद बी दारोगन बाहर की चौखट पर खड़ी बहुत देर तक अंधेरे में देखती रहीं। फिर एक लंबी सांस खींच दरवाज़ा ठीक से बंद कर अंदर चली आईं। तीसरे दिन शाम को जब काफी उजाला बाकी था कि एक बहुत ही ऊंचा घोड़ा जिस्म झटकता हुआ बी दारोगन के घर के सामने आन खड़ा हुआ और उससे रज्जू मियाँ उतरे। रोशन सामने खेल रहा था, लिहाजा बी दारोगन बाहर की दहलीज पर ही खड़ी थी। पहले घोड़े की टापों की आवाज से दोनों चौंके थे और रोशन खेलना बंद करके खड़ा हुआ उसी जानिब देख रहा था कि रज्जू मियाँ अपनी घुड़सवारी की पोशाक में हंसते हुए इधर ही आ निकले। दरवाजे का एक पल्ला जल्दी से लुढ़काकर बी दारोगन आड़ में हो गई और सरो छाती का पल्लू ठीक करते हुए इतनी आहिस्तगी से मुस्कुराई कि सामने खड़े रज्जू मियाँ भांप नहीं सके। आदाब करने के बाद बोले, घोड़े को फेरी के लिए तालाब की तरफ ले गया था, वापसी में सोचा कि मिलता चलूं। फिर तुमने क्या तय किया भाभी? क्या बात तय करनी थी? यही तुम्हारी रोजी रोटी की। कल मैं रायपुर जा रहा हूँ, अगर तय कर लिया हो और मुझ पर एतमाद हो तो उधर से सामान खरीद लाऊं। छी छी, क्या बात कहते हो? मैं और तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। रज्जू मियाँ हंसने लगे। आओ अंदर आओ ना। रोशन को गोद में उठाकर बी दारोगन अंदर आई और उनके पीछे पीछे रज्जू मियाँ। आंगन में खाट डाल दी गई। रज्जू मियाँ को बिठाया गया और बी दारोगन पानदान लेकर चबूतरे पर जा बैठी। मुझे इन सब चूड़ियों का एक एक नमूना दे दो, रज्जू मियाँ बोले, जो यहाँ के बाजारों में चलती हैं। फैंसी अलग कर दो और मोटी झूठी अलग। ये भी बता दो कि 2-3 माह के लिए कितना माल काफ़ी होगा। देखो ना, बार बार तो आना जाना होगा नहीं। बी दारोगन छालियाँ काटती हुई कुछ देर तक सोचती रहीं, फिर उठकर कमरे से कुछ चूड़ियाँ उठा लाईं। उन अलग अलग नमूनों पर कुछ देर तक बातचीत हुई। रज्जू मियाँ ने कागज़ पर कुछ नोट किया और उसे जेब में रखकर खामोश बैठ गए। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो गया। रज्जू मियाँ का खाका बिल्कुल धुंधला हो गया, लेकिन बी दारोगन न वहां से उठी और न रोशनी की। दोनों अपनी अपनी जगह खामोश बैठे रहे। अचानक जब बाहर इंतजार करता हुआ घोड़ा बहुत जोर से हिनहिनाया तो जैसे रज्जू मियाँ चौंक कर उठे और बोले, अच्छा भाभी, चलता हूँ। अच्छा। बी दारोगन घुटनों पर हाथ रखकर उठी और उन्हें बाहर दरवाजे तक छोड़ने गई। अपने घर की तरफ बढ़ते हुए रज्जू मियाँ ने रोशन को गोद में उठा लिया और बोले, हमारे साथ घोड़े पर बैठोगे? उस दिन रोशन घोड़े पर नहीं बैठा, लेकिन उसके हफ्ते भर बाद जब रज्जू मियाँ रायपुर से लौट कर आए थे, बाहर घोड़ा नहीं था और चटाइयों पर रंग बिरंगी ढेरों नई चूड़ियां फैली हुई थी।
روشن سیدھا ان کی گود میں آ گیا اور اس نے گھوڑے پر چلنے کی ضد مچا دی۔ وہ ضد ایسی تھی کہ دوسری شام انہیں گھوڑا لے کر پہلے یہاں آنا پڑا اور اس کے بعد یہ روز شام کا معمول بن گیا۔ حسب معمول ٹھیک 5:30 بجے رجو میاں گھر کے سامنے گھوڑے سے اترتے تو روشن کو لے کر بی داروغن دروازے پر ہی کھڑی ملتی۔ انہیں دیکھ کر روشن تالی بجاتا ہوا باہ پھیلاتا اور بی اسے اپنی گود سے اتارتی ہوئی ہنس کر کہتی، دیکھو تو کتنا شیطان اور مطلبی ہے، روز گھوڑے پر سیر ہوتی ہے، اس لیے مجھے بھی بھول گیا، دن بھر تمہاری یاد کرتا رہتا ہے کہ شام کو چاچا گھوڑا لے کر آئیں گے۔ رجو میاں ہنس کر لپکتے ہوئے روشن کو اٹھاتے اور اس کے گالوں کو بہت زور کی چٹاخ کے ساتھ چوم کر توتلی زبان میں کہتے، کیوں نہ یاد رکھے، روشن تو ہمارا بیٹا ہے۔ کیوں بیٹے، تم ہمارے بیٹے ہو یا اپنی ماں کے؟ روشن ایک بار ماں کی طرف دیکھتا اور پھر اپنے چاچا کی طرف انگلی اٹھا کر ان کی گردن سے لپٹ جاتا۔ رجو میاں ہنستے اور بی داروغن ممتا بھری آنکھوں میں ہلکی ڈانٹ لیے اسے دیکھتی ہوئی دھیرے دھیرے مسکراتی اور پھر دونوں سڑک پر ٹاپوں کی آواز اور دھول میں گم ہو جاتے۔ لوٹنے میں اکثر اندھیرا ہو جاتا۔ روشن کو گھوڑے سے اتار کر دہلیز تک چھوڑتے ہوئے رجو میاں کہتے، اچھا بیٹے اب تم جاؤ، ہم گھر چلیں گے۔ لیکن روشن ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا روز ہی اندر لے آتا اور وہ بی کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتے، بہت شریر ہے، دیکھو مجھے زبردستی کھینچے لا رہا ہے۔ بی داروغن اسے چھڑا کر کہتی، کیوں رے، چاچا کو گھر نہیں جانے دے گا؟ بس تیرے ہی پاس بیٹھے رہیں گے کیا؟ اور اس کی کھینچ تان میں اکثر رجو میاں بیٹھ جاتے تو دیر ہو جاتی۔ وہی آنگن کی کھاٹ جس پر ان کا غیر واضح خاکہ بے حرکت رہتا اور چبوترے پر پاندان لے کر بیٹھی ہوئی بی داروغن ایک ایک بات کئی منٹ بعد ہوتی اور اس وقفے میں کئی منٹ کی خاموشی رہتی۔ مثلاً، روشن اب اسکول جانے لائق ہو گیا ہے؟ ہاں، یہاں دن بھر شرارت کرنے اور فالتو بچوں کے ساتھ کھیلنے کے علاوہ کرتا ہی کیا ہے؟ میں خود بھی سوچتی ہوں کہ ان چھٹیوں کے بعد اسے داخل کروا دینا چاہیے۔ کیا عمر ہو گئی اس کی؟ 5 کا ہو گیا کیا؟ 5واں پورا نہیں ہوا، پہلے اسکول جانے کی عادت تو ہو جائے، رفتہ رفتہ پڑھائی بھی شروع ہو جائے گی۔ خاموشی۔ جس دن بازار جانا نہیں ہوتا کیا کرتی ہو؟ کرنا کیا ہے، کچھ نہیں کرتی، پکاتی ہوں یا نہیں پکاتی، روشن کو دیکھتی رہتی ہوں یا سو جاتی ہوں۔ اب تو گھر میں کچھ گاہک آنے لگے ہوں گے، کبھی کبھار کچھ بڑے گھروں کی عورتیں آ جاتی ہیں، کچھ لوگ بلاتے بھی ہیں لیکن نہیں جاتی، یہ سب لے کر جانا کس کو اچھا لگے گا؟ بیچ میں پھر کئی منٹ کی خاموشی۔ تم ڈیوٹی سے کب چھوٹ جاتے ہو؟ میری ڈیوٹی کا کیا ہے؟ رجو میاں کہتے، گھڑ سوار ہوں، ایسے موقعوں پر گھوڑے کو پھیرے دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو سارا دن تم کیا کرتے رہتے ہو؟ بی داروغن کے اس سوال پر ایک لمحے کے لیے رجو میاں چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگتے، پھر ہنسی آ جاتی، جواب نہیں آتا۔ اس دوران روشن یا تو سو جاتا یا ماں کی گود میں چپ چاپ پڑا رہتا۔ رجو میاں اٹھتے، بی انہیں دروازے تک چھوڑنے جاتی اور لوٹتے میں رجو میاں ہر بار یہی کہتے کہ انہیں بہت دیر ہو گئی۔ لیکن کچھ ہی دن بعد ان کے پروگرام میں اچانک تبدیلی آ گئی اور روشن کو ان سے بہت شکایت ہو گئی۔ اس دن اچانک 5 بجے کے بجائے وہ بھری دوپہر میں روشن کے یہاں پہنچ گئے۔ روشن سو رہا تھا اور بی داروغن غسل خانے میں تھی۔ باہر سے کئی آوازیں لگانے کے بعد دروازہ کھلا، لیکن بی براہ راست سامنے نہیں آئی۔ کنڈی کھولنے سے پہلے ہی مسکرا کر بولی، میں نہا رہی تھی اور الٹے سیدھے کپڑے میں ہوں، چلی جاؤں تبھی اندر آنا۔ یہ سن کر رجو میاں تھوڑی دیر وہیں کھڑے ہنستے رہے۔ جب آہٹ ملی کہ بی چلی گئیں تو اندر آئے اور اتنی دھوپ میں آنگن کے کھاٹ پر بیٹھ گئے۔ غسل خانے کے اندر سے ہی بی بہت دیر تک باتیں کرتی رہیں اور باہر آنے کے بعد اس دن اصرار کر کے رجو میاں کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ اس دوپہر کے بعد شام کو رجو میاں پھر آئے، لیکن ساتھ میں گھوڑا نہیں تھا۔ وہ ٹہلنے بھی نہیں گئے اور روشن کے بار بار ضد کرنے پر یہ کہہ کر ٹال گئے کہ گھوڑا بیمار ہے اور اس کے ڈاکٹر نے اس کے گھومنے پھرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ پتہ نہیں ان کی ڈاکٹر اور بیماری والی بات میں کہاں تک سچائی تھی، کیونکہ اس دن کے بعد وہ پھر کبھی گھوڑا لے کر نہیں آئے، بس شام کو آ کر ضرور بیٹھ جاتے اور دیر دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہتی۔ اپنے سامنے والا مکان تم کرائے پر اٹھانے والی تھی نا؟ اس دن رات کو اٹھنے سے پہلے انہوں نے پوچھا۔ بی داروغن ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی، پھر سنبھل کر بولی، چاہتی تو اب بھی ہوں، لیکن کوئی مناسب کرایہ دار ہی نہیں آیا۔ 1-2 لوگ آئے تھے لیکن بال بچے کچھ نہیں، اکیلے رہنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیوں کا کیا جواب دوں؟ گھر بار والے نہ ہوں تو انہیں رکھ کر کیا کروں گی، اور مجھے ان سے کون سا سہارا ملے گا؟ الٹے کہتے کہتے جیسے ہی بی کی آنکھیں رجو میاں کی طرف اٹھیں تو وہ یکایک خاموش ہو گئیں اور سہم کر انہوں نے گردن جھکا لی۔
رجو میاں براہ راست انہیں یک ٹک پتہ نہیں کیسی آنکھوں سے گھور رہے تھے کہ ان سے آنکھیں ملانے کی بی کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد رجو میاں نے کہا، میں بھی اپنا گھر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ ہوا کچھ نہیں، وہ محلہ اچھا نہیں لگتا۔ رجو میاں ایک لمحے کے لیے رکے اور بی کو گہری نگاہ سے دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، مجھے کوئی مکان نہیں ملے گا؟ بی داروغن بہت دیر تک کچھ بول نہیں سکی، چپ چاپ بیٹھی کچھ سوچتی رہی، لیکن جب رجو میاں نے وہ سوال پھر دہرایا تو سر جھکا کر صرف اتنا بولی، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ رجو میاں کو جیسے اسی جواب کا انتظار تھا۔ وہ کچھ نہ کہہ کر روشن سے کھیلنے لگے، کبھی اس کی انگلیاں گنتے، کبھی گدگدی کرتے اور کبھی اسے اپنی گردن پر چڑھا کر پوچھتے، کیوں بیٹا، ہمارے گھر چل کر رہو گے؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ ہے، بہت دور ہے۔ گھر میں تمہاری ماں ہے؟ بھائی ماں تو نہیں ہے۔ روشن بلک کر اپنی ماں سے کہتا، اماں تم نے سنا، چاچا کہتے ہیں کہ ان کی ماں نہیں ہے۔ بھی آہستہ سے مسکرا کر کہتی، پوچھو چاچی ہیں؟ رجو میاں ہنس کر کہتے، بھائی چاچی بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کس کے ساتھ رہیں گے؟ روشن مایوس آواز میں کہتا، اماں کو لے چلیں۔ اس بات پر دونوں میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا، چونک کر بس ایک دوسرے کو دیکھا، اور رجو میاں کوئی دوسری بات چھیڑ کر اسے بہلانے لگے، لیکن روشن وہ بات بھولا نہیں۔ آخر میں اس نے کہا، چاچا تم ہمارے گھر آ کر کیوں نہیں رہتے؟ بی داروغن فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور روشن کو اپنی گود میں لے لیا اور پیار سے جھڑک کر بولی، کیوں رے، آج سوئے گا نہیں؟ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ رجو میاں ہنستے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے روشن کو پیار کیا۔ بی داروغن روز کی طرح انہیں دہلیز تک چھوڑ گئی تھی۔ پلے کی آڑ میں ہو کر آہستہ سے بولی، مکان بدلنے کی بات مان بھی لوں، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ چلنے کے لیے اپنا قدم اٹھاتے ہوئے رجو میاں اچانک رک گئے اور پوچھا، کن لوگوں کی بات کہتی ہو؟ یہی محلے پڑوس کے اپنے بیگانے لوگ جن کے درمیان ہم رہتے ہیں۔ ابھی جو تم یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہو اسی کے لیے نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ ایک پل کی خاموشی کے بعد رجو میاں نے کہا، لوگوں کی سن کر چلیں تب تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں وہ سب سن کر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو ایسے موقعوں پر دور سے دیکھ کر لوگوں کو کہنا چاہیے۔ بی داروغن نے پھیکے انداز میں ہنس کر کہا، لیکن بھلا میں ان کی پرواہ کب کرتی ہوں؟ بے شک بے شمار باتیں ہوئیں، بیہودہ سے بیہودہ، بے ڈھنگی سے بے ڈھنگی، اور تانوں تشنوں کے مارے بی داروغن کا پڑوس میں اٹھنا بیٹھنا تک دشوار ہو گیا، لیکن ان سب باتوں کی پرواہ نہیں کی گئی۔ یہ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ ایک دن سارے محلے کی نگاہوں کے سامنے رجو میاں کا سارا سامان گھر کے سامنے اترا اور وہ اسی گھر میں آ کر رہنے لگے۔ شروع میں کچھ دنوں تک ان کا کھانا الگ بنا، لیکن بعد میں وہ بی کے باورچی خانے میں ہی کھانے لگے۔ ان کا وہاں رہنا ایک دو دن، ماہ یا سال کا نہیں تھا۔ وہ تمام زندگی گھر سے نکل کر نہیں گئے۔ پہلے کے 3-4 برس تو یوں ہی باتوں کے درمیان گزار دیے، لیکن ایک دن اعلان عام ہو گیا کہ بی داروغن نے رجو میاں سے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ وہ تھے نہایت سیدھے سادے اور زبان کے پکے۔ ان حالات میں بھی انہوں نے بی کا ہاتھ پکڑا تو آخر تک نہیں چھوڑا، اور نصیبوں والی بی داروغن اپنے خاتمے کے بعد لال ڈولے پر توس کی چادر اوڑھے سہاگن بیوی کی ساری شان و شوکت کے ساتھ رجو میاں کے کندھوں پر قبرستان پہنچی۔ یہ سب سوچ کر دل میں کچھ عجیب سی کسک ہوئی، پتہ نہیں درد کس کے لیے، مرزا کے لیے یا بی داروغن کے لیے۔ دیکھتا ہوں کہ سامنے فاتحہ کی جگہ پر ان کے لیے ہر چیز قرینے سے سجی رکھی ہے، اور سمجھدار بہن کی طرح چھوٹی پھپھی نے اپنی ساس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی دھیان رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بالوں میں آخر تک پھول لگاتی تھی وہ بھی نہیں بھولی۔ میرے سامنے پچھلے دنوں کی بی داروغن کھڑی ہو گئی، بالکل ایسی جیسے میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ موٹا تھل تھل اور جگہ جگہ سے ڈھیلا پڑتا جسم، بازوؤں اور ہاتھوں پر گودے کے نشان، جھلسا ہوا تانبے جیسا رنگ، اور دانت نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں بھنچے اور چلتے ہوئے ہونٹ۔ کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ بی داروغن کہاں پیدا ہوئیں، کہاں پلی بڑھی، کس کے پلو سے بندھ آئیں اور آخر میں کس کے ہاتھوں مٹی پائی، اور اب کس کے ہاتھوں ایصال ثواب حاصل کر رہی ہیں۔